السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین گروہوں مسلمان، کافروں اور منافقوں سے خطاب کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، بھلے تم کافر ہو، بھلے تم مسلمان ہو، بھلے تم منافق ہو، تم کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہو، میری بات سنو، متوجہ ہو جاؤ۔ یا ایہا الناس وعبدو، اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی وہ جو کہ، یا وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے ماں باپ، باپ دادا، پردادا، ان سے پہلے لوگوں کو، سب کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بنو۔ یا ایہا، یہ حرف ندا ہے، یعنی اے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ انگلش میں جس طرح ہم کہتے ہیں او پیپل، اس طرح عربی میں ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، وعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، ایک رب کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو، خود کو اس کا غلام سمجھو۔ کس کا؟ اپنے رب کا۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا، رب کا ایک معنی خالق، دوسرا معنی مالک، اور تیسرا مدبر۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں رب کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ربکم، اپنے رب کی، الذی وہ ذات، یعنی تمہارا رب وہ ہے جو، جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، یعنی رب تمہارا خالق ہے، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور رب کی عبادت کرنی کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تتقون، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، اور اس سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں پڑھا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے تتقون، یعنی ڈر جاؤ، بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان اللہ کو رب مانے گا تب ہی اسے یہ خیال آئے گا نا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور اگر میں نے اس کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سزا ملے۔ تو یہ سزا کا خطرہ جو ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کا سامان کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا مزید انٹروڈکشن بیان ہو رہا ہے۔ الذی وہ ذات، یعنی رب وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، لکم تمہارے لیے، ارض زمین، فراشن فرش یا بچھونا، یعنی اللہ وہ ذات ہے، رب وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پس نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے تمہارے کھانے پینے کے لیے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا پس نہ تم کرو، فلا پس نہ، تجعلوا تم کرو، تم بناؤ، تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً شریک، وانتم اور ہو تم، تعلمون جانتے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ نے ہی تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور اس زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، تم اس کے اوپر رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو، پیدا بھی اسی پر ہوتے ہو،
دفن بھی اسی کے اندر ہوتے ہو، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک بڑی محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ چھت اس حد تک محفوظ ہے کہ کوئی ستارہ، کوئی سیارہ زمین کے اوپر گرتا نہیں ہے اور تمہیں تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اور زمین اور آسمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ ایک تیسری نعمت جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے وہ ہے بارش، آسمان سے برسنے والا پانی، اور اس کے ذریعے اللہ تمہارے کھانے پینے کے لیے پھل، سبزیاں، اناج اگاتے ہیں۔ تو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زندگی کے سارے انتظامات کیے، تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے؟ لہٰذا عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو جو تمہارا رب ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ مت کہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات آگے کچھ بتوں کو یا کچھ انسانوں کو یا کچھ مخلوقات کو بانٹے ہوئے ہیں۔ نہ ہی یہ کہو کہ یہ بت یا اسی ٹائپ کی دوسری چیزیں وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکتی ہیں، یا یہ کہ یہ بت اللہ کے پیارے ہیں اور ہم ان کے ذریعے اللہ کو مناتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں شرک کی ہیں اور اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ کفار مکہ جب اللہ کو بھول گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے، لیکن کہیں لاشعور میں ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ یہ آسمان اور زمین کو بنانے والا کون ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ تو ان آیات میں ان کو یہی بات یاد دلا کر ان کے عمل کی غلطی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم جب خود مانتے ہو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور یہ جو کھانے پینے کے لیے رزق دیتا ہے یہ اللہ ہے، پھر بھی تم اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رہے ہو، پھر بھی عبادت کا حقدار کسی اور کو سمجھتے ہو، پھر بھی بتوں کے سامنے جھکتے ہو۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن شک میں مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کی، اللہ نے کیا نازل کیا؟ علی عبدنا اپنے بندے پر، علی پر، عبدنا اپنا بندہ، ہمارا بندہ۔ اللہ نے اپنے بندے پر کیا نازل کیا؟ قرآن مجید۔ فَأْتُوا پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، من مثلہ اس کی مثل سے، یعنی اس کے جیسی کوئی صورت تم بھی لے آؤ، وَدْعُوا اور بلاؤ یا پکارو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں بھی شک کی بات کی گئی تھی، لیکن وہاں یہ تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں کوئی شک کر نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا کر تمہارے کھانے پینے کا سامان بھی کیا، آسمان سے بارش بھی برسائی ہے، اور یہ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہیں اس میں کوئی شک ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ ہے، کوئی اضطراب ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم بھی اس کے جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ کسی بھی نبی کو جب کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اسے وہ چیز بطور معجزہ عطا کی جاتی ہے جو اس زمانے میں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہو۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری، ساحری جو ہے وہ اپنی بلندی پر تھی، اپنے عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے جن کے سامنے بڑے بڑے جادوگروں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی حکمت، دوائیاں یہ بڑی عروج پہ تھیں، اور ان کے زمانے میں بکرات، لقمان، جالینوس جیسے جو حکیم تھے ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا کیے؟ ایسے جن پر ان حکیموں کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ کیا کوئی حکیم کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ یا پھر کوئی ڈاکٹر کسی مادرزاد نبینہ یعنی پیدائشی نبینہ کو آنکھیں دے سکتا ہے، اس کو دیکھنے کے قابل بنا سکتا ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے اور پیدائشی نبینہ کو دیکھنے کے قابل بھی بناتے۔
اسی طرح جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو ان کے دور میں عربی زبان، عربی لٹریچر، عربی شاعری اپنی فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ مکہ میں شاعروں کے باہمی مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جس شاعر کا کلام سب سے زیادہ بہترین مانا جاتا اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب شعراء اور ادیبوں اور خطباء کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو پھر اپنے سارے گواہ، اپنے مددگار، اپنے ساتھی بلاؤ، چاہے وہ انسانوں میں ہوں، وہ جنات میں ہوں، یا وہ تمہارے دیوی دیوتا ہیں، بت ہیں، معبود ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ان سب کی مدد سے اس قرآن کریم کی جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو۔ اس چیلنج کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عرب جو کہ ایک بڑے غیرت مند اور بڑے پرجوش قسم کے لوگ تھے، تو انہیں تھوڑی سی غیرت دلائی جائے کہ جب تمہیں ایک بات معلوم ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے اور سارے اختیارات کس کے پاس ہیں، اس کے بعد بھی تم بتوں کے سامنے جا کر جھکتے ہو، اور تم پھر اس کے بعد ہمارے بندے کے بارے میں شک بھی کرتے ہو اور اس پر نازل کی گئی کتاب کے بارے میں بھی شک کرتے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ تم اس کے جیسی کتاب لے آؤ، اور جب وہ نہیں لا سکیں گے تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ سورہ کوثر جو قرآن کریم کی مختصر ترین سورت ہے، جب یہ نازل ہوئی تو حضرت علی نے اس کو جا کے بیت اللہ میں لٹکا دیا، جہاں پر باقی شعراء اپنا کلام لٹکایا کرتے تھے۔ تو ان 3 آیات کے نیچے کسی نے یہ لکھ دیا ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یعنی انہوں نے خود اس چیز کو مانا کہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ صرف اس لیے معجزہ نہیں ہے کہ اس نے کفار کے شعراء کو شکست دے دی فصاحت و بلاغت میں، بلکہ اس کے اندر بیان کیے جانے والے مضامین، واقعات، غیب کی خبریں، غیب کی اطلاعات، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انسان کی بساط میں تو ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس قرآن مجید کو پیش کرنے والے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ خود امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کا کوئی استاد نہیں تھا، لہٰذا ان کی طرف سے ایک انتہائی فصیح و بلیغ کلام کا پیش کیا جانا یہ تو بڑی حیرت کی بات تھی ان کے لیے، کیونکہ ان کی زبان تو عام جس طرح کے معاشرے کے افراد کی زبان ہوتی ہے، ان پڑھ افراد کی، امی لوگوں کی، ویسی ہی زبان تھی۔ اور ادب سے شناسائی ہونا، ادب کے بارے میں جاننا، ادب کو پڑھنا، یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ ایک امی شخص کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ ادب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اور ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہے تو پھر یوں کرو کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، اور اس میں جتنے تمہارے حمایتی، حامی، مددگار لوگ ہیں، تمہارے ساتھ دینے والے لوگ ہیں، ان سب کو بلا لاؤ، سارے مل کر صرف ایک صورت اس قرآن مجید جیسی لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو پھر اس کے جیسی صورت لاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اپنے جتنے مرضی حمایتی لے آؤ مگر اس میں اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اور اگر تم سب مل کر بھی ایک صورت نہ لا سکے تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی اگر تم یہ کام نہ کر سکے کہ ایک صورت نہ بنا کر لا سکے، اور تم لا بھی نہیں سکو گے، یعنی یہ اگلی لفظوں میں چیلنج ہے کہ تم لا بھی نہیں سکو گے، یہ کام تم کبھی بھی کر ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تفعلوا کا روٹ ورڈ ہے فا عین لام، فعلا یعنی کرنا، کوئی کام کرنا، اور لم اور لن میں ڈفرنس یہ ہے کہ ان دونوں کا معنی ہوتا ہے نہ، لیکن لم یعنی لام میم یہ گزرے ہوئے وقت میں آتا ہے، اور لن یعنی لام اور نون یہ آنے والے وقت میں نہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا پس بچ جاؤ، پس ڈر جاؤ، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے واو قاف یا، النارا آگ سے، التی وہ جو کہ،
الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی میسکولین، اور اللتی فیمینین یوز ہوتا ہے۔ وقودھا الناس ایندھن ہے اس کا لوگ، وقودھا ایندھن ہے اس کا، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر۔ وقود کا روٹ ورڈ ہے واو کاف دال، وقد یقیدو سے وقود، اور اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، آگ جلانا۔ اور وقود کہتے ہیں ایندھن کو جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جیسے ہم لکڑیاں جلاتے ہیں۔ یعنی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، کوئی صورت اس قرآن مجید کے مقابلے میں نہ بنا کر لا سکو، اور تم لا بھی نہیں سکتے، تو یوں کرو کہ جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی۔ یعنی اللہ کو تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ یہ لوگ ایسا کر نہیں سکیں گے، کوئی صورت بنا کر لا نہیں سکیں گے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے یہ کہا کہ اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر جہنم سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، جن کی تپش کم ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ یعنی جیسے ہم لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکاتے ہیں، جلاتے ہیں، اس کو تیز کرتے ہیں، اسی طرح جہنم کی آگ کو انسانوں کو ڈال کر تیز کیا جائے گا۔ اور انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس کا ایندھن ہے وہ پتھر ہیں، جو کہ آگ کی حدت کو بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں۔ اور کچھ علماء کے مطابق اس آیت میں حجارہ سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے بت بنائے گئے اور پھر ان کی پوجا کی جاتی رہی، جیسے قرآن مجید کی ہی ایک اور آیت میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یعنی بتوں کی، وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ یعنی تمہیں پتہ چل سکے کہ جن کو تم پوجتے تھے وہی پتھر تمہارے ساتھ جلیں گے، اور تمہیں ان کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ اگر یہ رب ہوتے تو آج یہاں پر ہمارے ساتھ جہنم میں جل نہ رہے ہوتے۔ اعدت تیار کی گئی للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی یہ جہنم کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو۔ پہلے بات ہوئی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا، اور اب ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے مانا، ایمان لائے، سر تسلیم خم کیا۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، تجری چلتی ہیں، من تحتھا الانہار ان کے نیچے سے نہریں۔ تحتا کا معنی ہوتا ہے نیچے، من لگنے کی وجہ سے وہ تحتا کی بجائے تحتی آئے گا، من تحتھا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی، رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، یعنی اس جنت میں جب رزق دیے جائیں گے، من ثمرۃ اس کے پھلوں سے، رزقن رزق، یعنی جنت میں جب ان کو پھل دیے جائیں گے، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو رزق دیے گئے تھے ہم، من قبل پہلے سے، یعنی دنیا میں بھی تو یہی پھل دیے گئے تھے ہمیں، پھر سے وہی دیے جا رہے ہیں۔ وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بِہِ اس کے ساتھ، متشابہن مشابہ، یعنی وہاں جو پھل دیے جائیں گے وہ دیکھنے میں شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جس کی وجہ سے جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے دنیا میں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں یعنی اس جنت میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل بھی نیک کیے۔ تو جنت میں جانے کی دو شرطیں ہیں، ایمان اور دوسری نیک اعمال۔ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوگی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اگر کسی کے عمل کم ہوئے تو اللہ سے بخشش کی امید کی جا سکتی ہے بشرطے کہ ایمان مکمل ہوا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ نظر کرم کریں اور اس انسان کو بخش دیں۔ لیکن اگر نیک اعمال تو بہت سارے کیے ہوں انسان نے، اور اس کے پیچھے عقیدہ نہ ہو، ایمان مکمل نہ ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک اوسط درجے کا مسلمان ہے، جس نماز پڑھ لیتا ہے، فرائض پورے کر لیتا ہے، لیکن اس کا ایمان اللہ پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو بھی ایمان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری وہ پوری کرتا ہے۔ ایمان کی ریکوائرمنٹس ہم نے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں پڑھی تھی، ایمان بالغیب کے انڈر۔ تو یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کے یہ تھوڑے سے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ اور دوسری طرف ایک انسان جس نے ساری زندگی خدمت خلق کی ہو، بہت اچھے اچھے کام کیے ہوں، اللہ کے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، یا پھر اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے مگر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، یا پھر ایمان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی مس کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جہاں کہیں بھی نیک اعمال کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے ایمان کی شرط رکھی ہے۔ اور خوشخبری کس بات کی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور جب ان کو رزق دیا جائے گا، پھل وغیرہ دیے جائیں گے، تو ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہم نے پہلے سے کھا لیے ہوئے ہیں اس دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو دنیا میں دیے گئے تھے نا، وہ اس سے ملتے جلتے تھے۔ مشابہ کا لفظ آتا ہے جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں، دیکھنے میں، شکل و صورت میں ملتی جلتی ہوں لیکن حقیقت میں مختلف ہوں۔ تو وہ پھل اور اس دنیا کے پھل دیکھنے میں تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ذائقے میں اور اپنی خاصیت میں، افادیت میں مختلف ہوں گے۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ اور جنت میں جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی جو اخلاقی برائیوں سے بھی پاک ہوں گی اور جسمانی بیماریوں اور دوسری مختلف طرح کی گندگی اور حدث وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی۔ اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ جنتیوں کے لیے ان کی بیویاں ہوں گی پاک، تو جنتی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ بھئی جنتی عورتوں کے لیے ان کے جنتی شوہر ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون کا روٹ ورڈ ہے خا لام دال، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، یا پھر عمر گزارنے کے باوجود کمزوری اور بڑھاپے کا نہ آنا، یعنی ہمیشہ جوان رہنا۔ تو وہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہمیشہ بھی رہیں گے اور ہمیشہ جوان بھی رہیں گے۔ ترجمہ ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ جو کہ، یا وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بنو۔ الذی، وہ ذات، یعنی رب وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالا، بھی، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، رزقن، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ تم کرو، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم، اور ہو تم، تعلمون، جانتے، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں جو، نزلنا، ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بصورتٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس کی مثل سے، اس کے جیسی، وَدَعُوا، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِی، وہ جو کہ، وقودھا الناس، ایندھن ہے اس کا لوگ، وقود، ایندھن، ہا، اس کا، ناسو، لوگ، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جہنم تیار کی جا چکی ہے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، انا، یہ کہ، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ رزقن، پھلوں سے رزق،
قالو وہ کہیں گے ہاذ الذی یہ تو وہی ہے رزقنا جو ہم رزق دیے گئے تھے من قبل پہلے وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے بھی اس کے ساتھ متشابہن مشابہ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس جنت میں ازواج مطہرۃ بیویاں ہوں گی پاک ازواج زوج کی جمع ہے اور یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک